بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بک 2 الفتان الصغیر ہنا و ہناک، یعنی یہاں اور وہاں۔ ہنا کے معنی یہاں کے ہوتے ہیں اردو میں، جیسے ہم یہاں کہتے ہیں، اور ہناک کا مطلب ہوتا ہے وہاں، وہ چیز جو دور ہے۔ المہرج یضحکون فی السیرک، مہرج مسخرے کو کہا جاتا ہے، اور یضحکون یضحکون کی جو روٹ ہے، جو مادہ ہے، وہ ضحکہ ہے۔ اردو میں یہ لفظ ایک خاص طرح سے استعمال ہوا ہے، لیکن مثال کے طور پہ مضحکہ خیز، تو یہ اسی سے متعلق ہے۔ یضحکون کا مطلب ہنسانا ہوتا ہے، فی حرف جر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں، کسی چیز کے اندر، کسی چیز میں، اور سیرک سرکس کو کہا جاتا ہے۔ تو المہرج یضحکون فی السیرک، یعنی سرکس میں مسخرہ ہمیں ہنساتا ہے۔ وفی السینما نضحک من شارلی شابلن، کیونکہ عربی زبان میں سی ایچ یا چے کی آواز نہیں ہوتی، اس لیے وہ شین بن جاتا ہے۔ یہ چارلی چیپلن کو، اسی طرح پی کی آواز اور پے کی آواز بھی عربی میں نہیں ہوتی، اس لیے اس کی جگہ با حرف استعمال ہوتا ہے، اسی لیے پاکستان کو باکستان کہا جاتا ہے۔ شارلی شابلن چارلی چیپلن ہے۔ وفی سنیما، سنیما وہی سنیما ہے جو کہ انگریزی سے اردو میں بھی آیا ہے، عربی نے بھی اس لفظ کو قبول کیا ہے۔ نضحکو، نضحکو کا مطلب ہوتا ہے ہم ہنستے ہیں۔ من کا ویسے مطلب ہوتا ہے سے، لیکن یہاں اس سے مراد ہے پر، یعنی اور سنیما میں ہم چارلی چیپلن پر ہنستے ہیں۔ یہ نضحکو کی روٹ ضحکہ ہے، اور یہ ضحکہ سے پہلے جو نون لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے جب کسی فعل میں شروع میں نون آ جاتا ہے، یہ پارٹیکل والا نون، تو جیسے انگلش میں پروناؤن ہوتا ہے اس کا، تو اس میں پروناؤن عربی زبان میں اسی روٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے الگ سے لکھا جائے۔ تو نضحکو کا مطلب ہوتا ہے ہم ہنستے ہیں، یضحکو کا مطلب ہوتا ہے وہ ہنستا ہے۔ مظلتی تحمینی من ماء المطر، مظلہ، یہ لفظ بھی اگر غور کیا جائے تو اردو کے اندر اس کا ایک پیرالل مل جائے گا۔ عربی زبان کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو نے کسی نہ کسی فارم میں اڈاپٹ کر لیے ہیں۔ تو یہ ذل ہم جانتے ہی ہیں کہ عربی میں، اردو زبان میں سائے کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ جو مغل بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے انہیں ذل سبحانی، جیسے خدا کا زمین پہ سایہ، تو یہ اس طرح سے ذل اردو زبان نے قبول کیا عربی میں سے۔ اور مظلتی کا مطلب وہ چیز جو کہ سایہ دے، اس سے مراد یہاں چھتری ہے، تو چھتری کو مظلہ کہا جاتا ہے۔ اور مظلہ کے ساتھ جو یا لگا ہوا ہے مظلتی، اس کا یہ مطلب ہے کہ میری چھتری۔ تحمینی، تحمینی بھی، اس میں بھی جو روٹ ہے وہ ہے جو اردو زبان میں لفظ حمایت میں استعمال ہوئی ہے۔ حمایت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا اور کسی کو محفوظ رکھنا، یہ دونوں ہی معنی اس لفظ میں ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے تحمینی میری حمایت کرتی ہے یا مجھے بچاتی ہے، من ماء المطر، مطر بارش کو کہتے ہیں، تو یہ چھتری، میری چھتری مجھے بارش کے پانی سے محفوظ رکھتی ہے، بچاتی ہے۔ وفی الشتاء ملابس ثقیلہ تحمینی من البرد، شتاء جاڑے کے موسم کو کہا جاتا ہے، سردی کے موسم کو، اور ملابس یہ وہ لفظ ہے جس سے لفظ اردو میں لباس اور ملبوس بنا ہے۔
تو ملابس میرے ملبوسات، میرے کپڑے. الثقیلہ، ثقیل بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، بھاری اس کے معنی ہوتے ہیں کہ مطلب بعض غذاؤں کو کہا جاتا ہے کہ یہ غذا تو ثقیل ہے یا یہ کتاب ثقیل ہے. اسی طرح کشش ثقل جو ہے اس کا تعلق بھی وزن سے اور بھاری چیزوں کے بھاری کر دینے سے ہے، کشش کی جو زمین کی کشش ہے. تو ملابس ثقیلہ میرے بھاری کپڑے، تحمینی میری مدد کرتے ہیں، مجھے بچاتے ہیں، من البرد، برد ٹھنڈ کو کہا جاتا ہے. تو سردی کے موسم میں میرے بھاری کپڑے مجھے ٹھنڈ سے بچاتے ہیں. فی العطلۃ الصیفیہ نجلس تحت المظلۃ الکبیرۃ علی الشاطئ. اس میں جو لفظ عطلہ ہے اس سے اردو زبان میں لفظ تعطیل بنا ہے. تعطیل یعنی جسے ہم چھٹیاں یا ویکیشنز ہالیڈیز کہتے ہیں. فی العطلۃ الصیفیہ، صیف شتاء کا الٹ ہوتا ہے، جیسے شتاء جاڑا ہوتا ہے تو صیف گرمیاں، یعنی گرمیوں کی چھٹیوں میں فی العطلۃ الصیفیہ نجلس ہم بیٹھتے ہیں. نجلس میں جو روٹ ہے وہ جلسہ ہے، جلوس ہے، اس کے معنی بیٹھنے کے ہوتے ہیں. اسی لیے مجلس اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر لوگ جا کے بیٹھیں. تو نجلسو ہم بیٹھتے ہیں، تحت المظلۃ الکبیرہ ایک بڑی چھتری کے نیچے. تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، فوقہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر. یہ حروف جر میں سے دو الفاظ ہیں. الکبیرہ، کبیرہ بھی لفظ اردو میں کبیر، اکبر یہ وہ لفظ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. کاف بے اور رام، کاف بے اور را جو ہے اس سے جو روٹ بنتی ہے کبارہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا یا بڑائی، اور اس سے جو بنے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں اس میں بڑائی کی معنی واضح ہوتے ہیں. علی الشاطئ، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، کسی چیز پر. شاطئ ساحل سمندر کو کہا جاتا ہے. تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم بڑی بڑی چھتریوں کے نیچے ساحل پر بیٹھتے ہیں. مظلۃ الصغیرہ تحمینی من الشمس والامطار. یہاں پر جو لفظ ہے صغیر، یہ کبیر کا الٹ ہے. جس طرح کبیر بڑے کو کہتے ہیں، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں. اور شمس سورج کو کہا جاتا ہے. اور امطار بارشوں کی جمع ہے، مطر ایک بارش تھی، امطار بارشیں. تو مظلۃ الصغیرہ تحمینی من الشمس والامطار یعنی میری چھوٹی سی چھتری مجھے بچاتی ہے سورج سے یا سورج کی شعاؤں سے، دھوپ سے، والامطار اور بارش سے. ہذہ الدبۃ نراھا فی السیرک. دبہ اسے کہا جاتا ہے بھالو کو. اور نراھا یہ جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں. نراھا میں جو روٹ ہے وہ را الف ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، اسی سے اردو میں لفظ رائے بنا ہے کہ میری رائے یہ ہے. تو عربی میں بھی لفظ رائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی پوائنٹ آف ویو کے لیے بھی. لیکن عربی میں لفظ لیٹرل بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی دیکھنے کے عمل کے لیے بھی. تو ہذہ الدبۃ نراھا فی السیرک، یہ ہے وہ بھالو جسے ہم دیکھتے ہیں سرکس میں. وہذہ الدبۃ نراھا فی حدیقۃ الحیوان، اور یہ ہے وہ بھالو نراھا کہ جسے ہم دیکھتے ہیں حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، حیوان جانوروں کو کہتے ہیں، یعنی چڑیا گھر. دونوں آپس میں ملتے ہیں تو چڑیا گھر کو حدیقۃ الحیوان کہا جاتا ہے. اور اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ عربی زبان میں جو پروننسیشن ہوتی ہے، تلفظ اس کا ہوتا ہے، اردو میں حیوان ہم کہتے ہیں لیکن وہ حیوان نہیں بلکہ عربی میں وہ حیوان ہے، یا کے اوپر بھی زبر ہوتی ہے. وہذہ الدبۃ نراھا فی حدیقۃ الحیوان، اور یہ ہے وہ بھالو کہ جسے ہم چڑیا گھر میں دیکھتے ہیں.